ایک بار میں نے ٹیلی ویژن کے ایک معروف اداکار سے پوچھا کہ کامیابی کے حصول کا کوئی نسخہ ہے جس پہ عمل کر کے یقینی طور پہ کامران ہوا جا سکے۔ یہ سوال کرتے میرے ذہن میں تھا کہ وہ کہیں گے نہیں، بالکل بھی نہیں، کامیابی کا کوئی فارمولہ نہیں ہے جس پہ عمل کر کے لامحالہ کامران ہوا جا سکے۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب انہوں نے کہا یقیناً ہے، کامیابی کا نسخہ ہے۔ کیا؟ میں اپنی بےتابی چھپا نہ سکا۔ آپ نے کبھی تانگے میں جتا گھوڑا دیکھا ہے؟ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کی آنکھوں پہ کھوپا چڑھا ہوتا ہے، نہ وہ دائیں دیکھ سکتا ہے نہ بائیں، وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، اس کی نظر اپنے راستے پہ ہوتی ہے۔ یہ کہتے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کنپٹیوں پہ یوں رکھ لیے کہ دائیں بائیں کا منظر چھپ گیا۔ بس ایسے ہی اپنی آنکھوں پہ کھوپا چڑھا لیں، اپنے ٹارگٹ پہ نظر رکھیں، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں، آپ منزل پہ پہنچ کے رہیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ اس سے بہترین سبق کیا ہو سکتا ہے جو اس اداکار نے دیا؟ جب کوئی اپنی منزل کا تعین کرتا ہے تو راہ کے دائیں بائیں بہت سی چراگاہیں آتی ہیں۔ ہریالی دیکھ کے من للچاتا ہے کہ اس باغ کو بھی دیکھ لیا جائے۔ ٹھنڈے میٹھے چشمے متوجہ کرتے ہیں، ان میں اتنی دیر ہی ٹھہریں کہ زیادہ راہ لیں، اس چمن میں دیر تلک بسیرا نہ کریں، اس گلزار میں بھٹک کے کہیں راستہ نہ کھوٹا کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ گلشن میں زیادہ دیر ٹھہر لیں تو اس کی یادیں ساتھ ہو لیتی ہیں۔ یادوں کو ساتھ لے کے چلنے سے بوجھ بڑھتا ہے، بوجھ بڑھ جائے تو قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، تھکن آ لیتی ہے، منزل دور لگنے لگتی ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے مسافر افسوس کرے کہ راستے میں جو دلکشی چھوڑ آیا ہے، ہائے کاش اسی کو منزل کرتا۔ ایسا احساس گہرا ہو تو جانیے غلط منزل کا تعین کیا گیا ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی تعریف بیان کی جانی چاہیے۔ ہر ایک کے لیے کامیابی کی مختلف تعریف ہو سکتی ہے۔ میں کامیابی کو کیا سمجھاؤں، اس تمثیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی اداکار بننا چاہتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، فن میں مہارت حاصل کرتا ہے، اسے ٹی وی کمرشل کی آفر ہوتی ہے، یہاں سے اس کا ماڈلنگ کیریئر بن جاتا ہے، اب وہ جانا پہچانا ماڈل ہے، اداکاری کہیں بیچ میں رہ جاتی ہے، تو میری نظر میں ایسا شخص ناکام کہلائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ماڈلنگ سے اتنی رقم کما لے، شہرت پا جائے جتنی اداکاری سے نہ کما سکتا ہو، پھر بھی اسے کامیاب نہیں کہیں گے، کیونکہ پیسہ اس کا ہدف نہیں تھا، سو دولت کمانا کامیابی کی تعریف نہ ہوئی۔ کوئی ادیب بننا چاہتا ہے یا پینٹر یا موسیقار، وہ تمام عمر ادب کے لیے وقف کرتا ہے، پینٹنگ کرتا ہے یا موسیقی کی خدمت کرتا ہے، چاہے وہ تمام عمر کرائے کے گھر میں رہا ہو، گاڑی نہ رکھتا ہو، برانڈڈ اشیاء نہ خریدتا ہو اور اسے زیادہ لوگ بھی نہ جانتے ہوں، اگر وہ اپنے کام سے جڑا ہے تو وہ کامیاب شخص ہے۔ ہو سکتا ہے آپ حیران ہوں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ بنگلہ بنایا، نہ گاڑی خرید سکا، نہ شہرت ملی۔ آپ کو کامیابی کی یہ تعریف عجیب لگتی ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا کے ذرا یہاں ٹھہر جائیں اور اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ٹھیک ہے کہ تن کے لیے دھن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کتنی دولت؟ انسان کو جینے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے؟ اتنا تو کمانا ہی چاہیے۔ خواہشیں تو نہ ختم ہونے والی حسرتوں کا نام ہے، آنکھوں پہ کھوپا نہ چڑھایا تو ادھر ادھر کی دلکشی بہت متوجہ کرے گی۔
پھر یہ بھی ممکن ہے کہ انسان بے بہا سرمایہ اکٹھا کر لے اور اس کی تمنائیں ناتمام ہوں۔ ممکن ہے اس کو ایسی دھن دولت بیکار لگتی ہو۔ سرمایہ سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے، یہ بھی ہے کہ سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا۔ ہاں، وہ شخص جس نے دولت کمانے کو اپنا ہدف بنایا ہو، اسے روپے پیسے ہی کو پیمانہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ٹارگٹ روپیہ پیسہ ہے۔ جو شہرت کا متمنی ہے، وہ کسی بھی شعبے میں نام کما لے، شہرت پا جائے، وہ کامیاب ہوا کہ اس کا مقصود شہرت ہے۔ ایسا شخص پیسہ نہ کما سکے تو اسے ناکام کہا جا سکتا ہے۔ پہچان نہ بنا پائے تو ناکام ہوا۔ لیکن جس کا ہدف پیسہ نہیں، اسے کیوں دولت کے پیمانے سے پرکھیں؟ ہم میں سے بہت ہیں جو دوسروں کی کامیابی اور ناکامی کی تعریف اپنے طے کیے پیمانے سے کرتے ہیں۔ غلط کرتے ہیں۔ ہر شخص خود جانتا ہے کہ وہ کامیاب ہے کہ ناکام۔ کوئی دوسرا اس کی ناکامی اور کامیابی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو کامیابی یہ ہوئی کہ آپ نے ہرن پہ تیر چلایا تو ہرن ہی شکار کیا۔ اس تیر کی زد پہ شیر آ گیا تو سمجھیے آپ کا نشانہ خطا گیا۔ چاہے کوئی آپ کی کامیابی کا کتنا بھی ڈھول پیٹے، لیکن آپ جانتے ہیں آپ ناکام ہوئے ہیں۔ چاہے آپ کو شیر کی قیمت ہرن سے زیادہ ملی ہو، مگر آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ ناکام ٹھہرے ہیں۔ شکار اور تیر کمان کے ذکر سے مجھے بچپن میں پڑھی ایک کہانی یاد آ گئی۔ یہ قصہ مجھے ویسا تو نہیں یاد جیسا پڑھا ہوگا، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے۔ ایک گرو اپنے چیلوں کو دھیان لگانے کی تربیت دے رہے تھے۔ تربیت کے دوران امتحان لینے کو گرو نے سب کے ہاتھ میں تیر کمان دیا اور کہا کہ وہ سامنے درختوں کے جھرمٹ میں توت کی شاخ پر بیٹھی چڑیا کی آنکھ کا نشانہ لو۔ تابع فرمان چیلوں نے گرو کے حکم کے انوسار کمان پہ تیر چڑھائے اور دھیان لگایا۔ گرو نے ایک چیلے سے پوچھا کہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ چیلے نے جواب دیا، درختوں کے جھرمٹ میں توت کا درخت، اس کی ایک شاخ پر بیٹھی چڑیا اور اس کی آنکھ۔ گرو کو مایوسی ہوئی۔ اب اس نے دوسرے چیلے سے وہی سوال کیا۔ جواب ملا، توت کے درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی چڑیا اور اس کی آنکھ۔ گرو اس سے بھی مطمئن نہ ہوئے۔ اب تیسرے چیلے کی باری تھی کہ گرو کے سوال کا جواب دیتا۔ تو بول، تجھے کیا دکھائی دیا؟ شاخ پر بیٹھی چڑیا کی آنکھ۔ گرو کی تسلی نہ ہوئی۔ چوتھے سے سوال کیا، تجھے کیا دکھائی دیا؟ چیلا جس کا پورا دھیان ہدف پہ تھا، اس نے کہا، آنکھ۔ گرو خوش ہو گئے کہ یہ چیلا ان کی تربیت کو صحیح پہنچا ہے۔ کامیابی کی تپسیا ہے کہ ہدف ذہن و نظر میں ہو، ایسے کہ نہ درخت دھیان میں رہیں، نہ درخت کی شاخیں اور نہ چڑیا دھیان میں رہ جائے۔ دھیان ہو تو فقط آنکھ پر۔ یہی دھیان کی انتہا ہے۔ دھیان لگا کے بیٹھنے والے کا دھیان بٹانے کو اپسرائیں بھی اترتی ہیں کہ اس کو منزل سے دور کر دیں۔ جو اپسراؤں کے دام میں آ جائیں، انہیں نئے سرے سے دھیان لگانا پڑتا ہے۔ گرو کا قول ہے، کوئی بھی ہدف یکدم سے نہیں حاصل ہوتا، اور ان کا یہ بھی فرمانا ہے، کامیابی کا تیر بہدف نسخہ مسلسل ریاض، دھیان، لگاتار سفر ہے۔ زینہ بزینہ طے کرتے جائیں، ہر زینہ حاصل ہے۔ غیر معروف معنوں میں منزل کہیں نہیں ہوتی، اپنی راہ چلتے رہنا ہی کامیابی ہے۔